میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمونی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ شیطان ازل سے انسان کا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم برائیوں والے کاموں میں پڑیں اور خدا کی ذات کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی کے اوپر سے گزر رہے تھے کہ وہاں پر اچانک سے ابلیس آدم کا اس ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ابلیس نے گفتگو کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے عیسیٰ، کیا تجھے یقین ہے کہ اگر تو اس پہاڑی کے اوپر سے چھلانگ مارے گا تو تیرا خدا تجھے بچا لے گا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال سنا تو وہ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ بے شک مجھے برحق یقین ہے کہ میرا خدا ہر حال میں میری حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ یہ سنتے ہی ابلیس جوش میں آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، اگر تیرا یقین اتنا ہی پختہ ہے تو آج تو اس پہاڑی سے چھلانگ لگا دے، ہم دیکھیں گے کہ کیا تیرا خدا تیری حفاظت کرے گا یا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ ابلیس مجھے ناجائز وسوسوں میں ڈال کر خدا کی ذات سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بس پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی چالاکی کو سمجھ لیا تو انہوں نے جواباً فرمایا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے آزمانا شروع کر دوں۔ یہ خدا کا حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، لیکن یہ میرا حق نہیں کہ میں اپنے خدا کو آزماؤں۔ میں خدا کا برگزیدہ بندہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اس کو آزمانے کے قابل نہیں۔ یہ سنتے ہی ابلیس محسوس کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین پختہ ہے اور وہ چاہ کر بھی اس یقین کو توڑ نہ سکا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ کامیاب نہ ہوا اور وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بے شک ابلیس وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ابھی اس نے ہار نہ مانی تھی، کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے خدا تعالیٰ سے کہا ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کے برگزیدہ بندوں کو بہکا سکے۔ اس کے بعد کچھ دن کا گزرنا تھا کہ ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ سے آ دھمکا۔ ابلیس عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، تم تو خدا ہو، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو مان جائے کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہے۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آپ تو خدا ہیں، آپ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ تو لوگوں کو غائب کی خبریں دیتے ہیں۔ پر ابلیس کی یہ باتیں سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ ابلیس مجھے ناجائز وسوسوں میں گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی بات کو کاٹ دیا اور جواباً کہنے لگے کہ اے برخوردار، تو جھوٹ بولتا ہے۔ بے شک میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن وہ سب خدا کی مرضی سے اور حکم سے ہوتا ہے۔ میں تو صرف خدا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوں اور وہ میری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جس پر ابلیس چیخ کر کہنے لگا، تو پھر اگر تم خدا نہیں تو تم غائب کا علم کیسے جانتے ہو؟ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگے اور فرمایا، کیونکہ مجھے غائب کی اطلاع میرا خدا دیتا ہے اور اسی کے حکم سے میں اس خبر کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد ابلیس اب سمجھ چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بہکانے میں ناکام ہو گیا ہے، جس پر وہ غصے سے چلانے لگا، چیخیں مارنے لگا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خدا کے خلاف، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے یقین کو کامل رکھیں اور خدا کو واحد مانیں اور اس کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ اور پیارے ناظرین، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔